बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है डिस्कशन का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसके हवाले से आपकी जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपकी कमेंट्स हैं, प्लीज़ आप उसको कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इसको मैं आइंदा की व्लॉग्स में ज़ेर बहस ला सकूं। जिस तरह के मैंने पिछली व्लॉग में कहा था कि हम आज की व्लॉग में इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन के एक और एस्पेक्ट को देखेंगे और वो है रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन हेल्थ केयर सिस्टम। अब तक हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैरियर को देखा, इस प्रोफेशन को देखा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए, वो कौन कौन सी रोल अदा करता है, उसका रोल क्या है फार्मा इंडस्ट्री में। आज हम देखेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में। एक तो जिन्होंने उनको हायर किया है फार्मा इंडस्ट्री में, उसके लिए उनका क्या रोल है। अब वो जिसके साथ फार्मा इंडस्ट्री को लिंक कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ मेडिकल रेप्स का क्या रोल है या मेडिकल रेप्स क्या रोल अदा कर सकते हैं। आज के व्लॉग में मुख्तसरन हम इन रोल्स के बारे में बात करेंगे कि रोल्स ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन हेल्थ केयर सिस्टम। अमूमन हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं या इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो उनको इतना ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इम्पोर्टेंस नहीं देते या वो रियलाइज नहीं करते कि मेडिकल रेप का हमारे लिए क्या फायदा है या हमारे लिए या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में वो क्या रोल अदा करते हैं। तो आज मुख्तसरन मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ऑलरेडी मैं कई दफा कह चुका हूं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द हेल्थ केयर सिस्टम। They serve as a vital link between pharmaceutical companies, healthcare professionals and patients. मैं पहले कह चुका हूं कि एक तिकोन है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दूसरे एंड पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और तीसरे एंड पे पेशेंट्स है। और ये इन तीनों के दरमियान जो लिंक है ये एक मेडिकल रेप बनाता है। So the key roles of medical reps in the healthcare system can be, number one, education and awareness. The MRs educate healthcare professionals about new treatments, products, and research, enhancing their knowledge and understanding. So the first role is education and awareness. That MRs educate healthcare professionals about new treatments, products, and research, enhancing the knowledge and understanding of healthcare professionals. The second role is product promotion. Medical reps promote pharmaceutical products, highlighting their benefits, features, and appropriate use, and the ultimate benefit goes to the patient. So by product promotion and promoting the drugs, highlighting their benefits, features, and appropriate use, the ultimate aim goes to the patient. The third role is supporting healthcare professionals. MRs provide support and resources to healthcare professionals, helping them inform treatment decisions. ये medical literature, studies, even patient support system, patients hospitals में, clinics में patient support system, मुख्तलिफ किस्म के new devices वगैरह, ये they support and ultimate benefit goes to the patient. So this is the supporting healthcare professionals. This is another role. Fourth is patient access. MRs help ensure patient access to essential medications and therapies. होम डिलीवरी भी होती है, अगर कहीं पे ड्रग्स शॉर्ट है तो उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। तो दिस इज द फोर्थ रोल ऑफ मेडिकल रेप्स टुवर्ड्स हेल्थ केयर सिस्टम। द फिफ्थ इज मार्केट रिसर्च एंड फीडबैक. दे गैदर फीडबैक फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, providing valuable insights for pharmaceutical companies to improve products and services.
اگر کسی مارکیٹ میں کسی لوکیلٹی میں کسی میڈیسن کی ضرورت ہے, کسی دوسری ڈیوائس کی ضرورت ہے, وہ اویلیبل نہیں ہے, تو یہ انفو اپنے فارما یا اپنی کمپنی کو بیچتے ہیں اور وہ فل کرتے ہیں, وہ فلفل کرتے ہیں, وہ گیپ ختم کرتے ہیں, وہ اویلیبلٹی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک ان انٹرپٹیڈ ڈرگ سپلائی وہ پیشنٹس کے لیے چل رہی ہوتی ہے. Sixth is drug development and trials. This is very, very important. MRs facilitate participation in clinical trials. ہم بھی بہت سارے ٹرائلز کا حصہ رہے ہیں. Supporting the development of new treatments. میڈیسن میں ہر نئے روز نئی انوینشنز ہوتی ہیں, نئی دوائیں آتی ہیں, نئے ڈرگز آتے ہیں. تو یہ ڈرگز ایسے نہیں آتے, اس پہ ٹرائلز ہوتے ہیں, ریسرچ ہوتے ہیں, اور یہ ریسرچ کسی ایک کلینک کا کام نہیں ہوتا ہے, اس میں سینکڑوں ہزاروں پیشنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے سینٹرز انوالو ہوتے ہیں, ڈیٹا سیفٹی ہوتے ہیں, ڈیٹا انالیسس ہوتی ہے, ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے. تو ہیوج اور ایک اچھا ٹرائل وہ کئی سال چلتا ہے, کبھی کبھار 10-15 سال بھی چل جاتا ہے. تو یہ کانسٹنٹ ایک ایفرٹس ہوتی ہیں جو کہ میڈیکل ریپس کرتے ہیں. Another role is disease awareness and management. They educate healthcare professionals about disease management, prevention, and treatment options. So this is another role. The eighth role is collaborate with healthcare stakeholders. MRs work with healthcare stakeholders, including hospitals, clinics, and patient organizations, اور ان میں ایک لنک بناتے ہیں اور towards the uplift of the healthcare system یہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. The ninth is regulatory compliance. They ensure compliance with regulatory requirements, the industry codes, and ethical standards. کیونکہ جب تک یہ ان کو کمپلائی نہیں کریں گے تب تک وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے اور تب تک وہ ڈیزائربل لیول پہ ہم نہیں جائیں گے. And the 10th is continuous improvement. The MRs stay updated on the latest medical research. یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. Technologies and treatment guidelines contributing to the advancements of healthcare. تو یہ 10 roles ہیں جو کہ میڈیکل ریپس towards healthcare industry ادا کرتے ہیں. Number 1, education and awareness. Number 2, product promotion. Number 3, supporting healthcare professionals. Number 4, patient access. Number 5, market research and feedback. And number 6 is drug development and trials. Number 7 is disease awareness and management. Number 8 is collaboration with healthcare stakeholders. Number 9 is regulatory compliance. And number 10 is continuous improvement. By fulfilling these roles, these 10 roles, the medical representatives play a vital role in the healthcare system, supporting the delivery of high quality patient care and contributing to the advancements of medical knowledge and innovation. تو یہ ایک مختصراً میں نے جائزہ لیا کہ میڈیکل ریپ کا رول کیا ہے ٹورڈز ہیلتھ کیئر پروفیشنل. پچھلے ولاگ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میڈیکل ریپ کا رول کیا ہے ٹورڈز فارما بزنس, فارما انڈسٹری. جس طرح کہ میں نے کہا کہ فارما انڈسٹری ہے اور ہیلتھ کیئر ہے, ہیلتھ کیئر میں ڈاکٹرز ہیں اور پیشنٹ ہے, یہ تینوں کا ٹرائنگل بنتا ہے اور میڈیکل ریپ ان میں لنک ادا کرتا ہے. تو اس بات پہ کہ جب تک یہ لنک مضبوط نہیں ہوگا, جب تک اس لنک کو پراپر اس کی پلیسمنٹ نہیں ملے گی, تب تک یہ ٹرائنگل اتنا افیکٹو نہیں رہے گا اور اتنے ریزلٹس اچھے دے نہیں پائے گا. انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں اب ہم نے رولز ڈسکس کر لیے میڈیکل ریپس کے مختلف رولز. نیکسٹ ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا گلوبل ڈیٹا اباؤٹ میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز. ہم ذرا گلوبلی دیکھیں گے کہ گلوبلی میڈیکل ریپس کے بارے میں کیا ڈیٹا ہے, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور اس سے اگلی ویلاگ میں جو پاکستانی ڈیٹا ہے اباؤٹ میڈیکل ریپس اس پہ میں بات کروں گا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ میرے ان ویلاگ سے آپ خود بھی لرن کر رہے ہوں گے اور آپ کا تھوڑا سا جہاں پہ آپ کو اپنی ڈیفیشنسیز نظر آئی تھی اپنے رولز کے بارے میں یا اپنے پروفیشن کے بارے میں, اپنے کیریئر ٹریک کے بارے میں, وہ بھی شاید آپ کو انفو مل گئی ہوگی اور ایک اوور ویو ملا ہوگا. آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف آل دیز,
جو کہ تھوڑا سا جو میں نے ریسرچ کیا ہے، یہ جو میں نے دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے، میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور آپ کی جو بھی فیڈ بیک ہو، جو بھی آپ کے سجیشنز ہو، پلیز آپ اس کو لازماً کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان کو میں شامل بحث کروں گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گلوبل ڈیٹا اباؤٹ میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کے بارے میں بات کرنے کے لیے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.